پاکستان کا میڈیا اتنا اس کا معیار گر چکا ہے، اس کو وہ دور انڈیا میں وہاں پر احتجاج نظر آ رہا ہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، ظلم جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پر یہ پوری کوریج دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر ہے جس کو پاکستان کی شہ رگ کہا جاتا ہے، اگر شہ رگ کٹ جائے تو وہ جسم زندہ نہیں رہتا۔ آج تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینے سے وہاں کی عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنے گھروں سے نکلی ہے، پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں، اپنے بنیادی وسائل حکمرانوں سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے ٹیکسوں پر یہ حکمران پلتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، شدت کیا گیا، ان کے اوپر جو گولیاں برسائی گئی، ان کے اوپر جو ان کی ماؤں اور بہنوں کی تذلیل کی گئی، ان کے گھروں میں گھس کر ان کے زیورات کو لوٹا گیا اور ظلم، انتہائی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے پاکستان کا میڈیا نے آج تک اس خبر کو نشر نہیں کی۔ جب بھی کوئی تحریر نکلتی ہے اور عوام کی تحریک، عوامی تحریک جس میں عوامی مسائل ہوں اور عوام کے وسائل، ان کے حقوق کی بات کی جائے، اور جب حکمرانوں سے وہ ہضم نہ ہو تو وہ میڈیا کو استعمال بہت زیادہ ہے کہ انڈین ایجنٹ کا فتویٰ لگا۔ کاش کہ ان اہل اقتدار، ان حکمرانوں کے بیٹے اس طرح مار دیے جاتے جس طرح ہماری عوام پر گولیاں برسائی گئی۔ کاش کہ ان کے بیٹے اس طرح اغوا ہو جاتے جس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری ان آنکھوں سے ہماری ان حکمرانوں کی تباہی اور بربادی دکھا دی۔ انہوں نے غریب کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی معاشرے میں جب جھوٹ بولا جائے اور جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دیا جائے، ظلم کیا جائے اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے، اس کا مقصد بھی لوگوں تک سچ پہنچانا ہے، لوگوں کو حقائق دکھانے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اس حال میں کہ تم اس کو جانتے بھی ہو۔ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے حقائق کیا ہیں ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں، جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت برسائی ہے۔ اور ہمارا پاکستان کا میڈیا اتنا اس کا معیار گر چکا ہے، اس کو وہ دور انڈیا میں وہاں پر احتجاج نظر آ رہا ہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، وہاں پر ظلم جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پر یہ پوری کوریج دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر ہے جس کو پاکستان کی شہ رگ کہا جاتا ہے، اگر شہ رگ کٹ جائے تو وہ جسم زندہ نہیں رہتا۔ آج تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینے سے وہاں کی عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنے گھروں سے نکلی ہے، پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں، اپنے بنیادی وسائل حکمرانوں سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے ٹیکسوں پر یہ حکمران پلتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، ان سے وہ لوگ اپنے بنیادی وسائل مانگ رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا، ان کے اوپر جو گولیاں برسائی گئی، ان کے اوپر جو ان کی ماؤں اور بہنوں کی تذلیل کی گئی، ان کے گھروں میں گھس کر ان کے زیورات کو لوٹا گیا اور ظلم، انتہائی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے پاکستان کا میڈیا نے آج تک اس خبر کو نشر نہیں کی۔ یہ ہمارے میڈیا کا معیار ہے، ہمارے ملک کے میڈیا کا معیار یہ ہے۔ اپنوں میں ہونے والے ظلم اور تشدد اور جبر اور فسطائیت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ نہیں دکھا سکتے، وہ جو بھائیوں کی لاشیں گرائی گئی وہ نہیں دکھا سکتے، وہ جو ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا وہ اس میڈیا نے نہیں دکھایا۔
ہاں دور پار انڈیا کے اندر جو احتجاج ہوا اور جو تشدد ہمارے نیشنل میڈیا جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کی خبریں چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ۔ دیکھو اگر ہم ظلم کرتے ہیں یا ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ لیکن ہمارے ملک کا نیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا میں بیٹھے ہوئے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ہم ان سے کیا خیر کی توقع رکھیں؟ اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور ڈیل دیتا ہے لیکن ان کی پکڑ بہت سخت کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جتنے بھی ظلم ہو رہے، ہمارے کئی بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا، کئی بھائیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کی تذلیل کی گئی، اور باتیں دنیا سے چھپ سکتی ہیں کیا؟ اگر نیشنل میڈیا میں اگر یہ نہیں دکھائیں گے تو کیا دنیا تک یہ معلومات نہیں پہنچے گی؟ اور پہنچے گی۔ جن نے ظلم کیا ہے وہ ظلم کر کے کیا اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ اگر وہ یہاں پر حساب نہ دے سکے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش آئیں گے؟ اور دوسرا ہمارے میڈیا کا معیار یہ ہے، جب بھی کوئی تحریک نکلتی ہے اور عوام کی تحریک، عوامی تحریک جس میں عوامی مسائل ہوں اور عوام کے وسائل، ان کے حقوق کی بات کی جائے، اور جب حکمرانوں سے وہ ہضم نہ ہو تو وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، وہ طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت زیادہ ہے کہ انڈین ایجنٹ کا فتویٰ لگا دیا، انڈین ایجنٹ ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ بھائی روڈ مانگنا، کیا روڈ مانگنا، کشمیر کے روڈ ٹھیک ہو جائیں، اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے آزاد کشمیر کے ہاسپٹل ٹھیک ہو جائیں، اس میں انڈیا کے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل جائیں، اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر وسائل ہیں، ان وسائل کے اوپر جو قابض حکمران ہیں وہ عوام کو ان کے اس وسائل پر ان کی سہولیات دیں، تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں ایک اسکرپٹ چلا ہے اور 70 سال سے یہ چلا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حقوق کی بات کرے گا اس کو انڈین ایجنٹ اور راہ کا ایجنٹ قرار دیا جائے۔ اور آج بھی آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے، ان کو پاکستانی ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، آپ سوشل میڈیا کو اٹھائیے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اٹھائیے کہ جو وزراء ہیں طور پر بیان دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو بھی ابھی جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، نوجوان نکلے ہوئے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، ان کو پاکستانی ایجنٹ کہہ کر کے ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اگر ہم اسی طرح نظام کو چلائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرے، ان کو ایجنٹ قرار دیا جائے، تو کیا یہ ملک چل سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے عوام کے دلوں کے اندر حکمرانوں کی محبت پیدا ہوگی؟ اور ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جتنا کچھ ہوا اور جتنی لاشیں گرائی گئی، نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، جتنے نوجوان ہمارے قید میں ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے یہ جابر اور ظالم حکمران، اور یہی تو فیصل ممتاز راٹھور ہیں جو کہا کرتے تھے کہ یہ جو عوام کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں یہ پتھر پر لکیر ہیں، لیکن آج جب عوام نکلی ان کے اوپر انڈین ایجنٹ کا فتویٰ لگا دی، ان کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا، ان کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ آج جب عوام ان کے لیے نکلی کہ انہی مطالبات پر عمل کیا جائے تو ان کو مار دیا گیا، ان کی لاشیں گرائی گئی، ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا۔ کیا خیال ہے آپ کو لوگ معاف کر لیں گے؟ کیا خیال ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے اور عوام آپ کا استقبال کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں نا، کاش کہ ان اہل اقتدار، ان حکمرانوں کے بیٹے اس طرح مار دیے جاتے جس طرح ہماری عوام پر گولیاں برسائی گئی۔ کاش کہ ان کے بیٹے اس طرح اغوا ہو جاتے جس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا گیا۔ کاش کہ ان کے بیٹوں اور ان کی اولادوں پر تشدد کیا جاتا جو عام عوام پر ان لوگوں نے تشدد کیا۔ کاش کہ ان حکمرانوں کے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ان آنکھوں سے ہماری ان حکمرانوں کی تباہی اور بربادی دکھا دی۔ انہوں نے غریب کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی،
ان لوگوں نے غریب کا جینا محال کر دیا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کی ذات ایسا انتقام لے گی، اللہ ضرور ان ظلم کا بدلہ لے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو ظالم ہیں اور یہ جابر ہیں، جو اہل اقتدار اپنے طاقت اور اپنے کرسی کے نشے میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے عبرت کا نشانہ بنانا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کو دکھا دیجیے، ان کے اوپر اے اللہ ایسی بیماری مسلط کر، اے اللہ ان کو ایسا عذاب دے کہ ساری دنیا کے سارے انسان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، ساری دنیا کے سارے طاقتور، ساری دنیا کے سارے جو حکمران ہیں، اقتدار والے ہیں، اور جن کو طاقت کا نشہ ہے، یا اللہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنا کہ ساری دنیا ان دیکھے اور ان کو عبرت پکڑے۔